اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ رخ سے کاکل ہٹا دیا تو نے، رخ سے کاکل ہٹا دیا تو نے، سب کو بے خود بنا دیا تو نے۔ رخ سے کاکل ہٹا دیا تو نے، سب کو بے خود بنا دیا تو نے۔ شب کو ملنے کی دے کے ایک امید، شب کو ملنے کی دے کے ایک امید، سب کو شب بھر جگا دیا تو نے، سب کو شب بھر جگا دیا تو نے۔ رخ زیبا کی ایک جھلک سے حبیب، رخ زیبا کی ایک جھلک سے حبیب، رات کو دن بنا دیا تو نے، رات کو دن بنا دیا تو نے۔ میری باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں، میری باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا تماشا بنا دیا تو نے۔ تا قیامت کبھی نہ اچھا ہو، تا قیامت کبھی نہ اچھا ہو، روگ ایسا لگا دیا تو نے۔ یہ کون سا روگ ہے کہ محبوب ہمیں یہ روگ لگ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو آپ کے چہرے کی بات کریں گے، اٹھیں گے تو آپ کے زلف عنبرین کی بات کریں گے، آپ چلیں گے تو آپ کے قدمین شریفین کی بات کریں گے۔ محبوب ہمیں جو روگ لگا ہے نا، ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ ہی کا ذکر کریں گے۔ کوئی آواز اب نہیں بھاتی، کوئی آواز اب نہیں بھاتی، راگ ایسا سنا دیا تو نے، راگ ایسا سنا دیا تو نے۔ کچھ نہیں یاد اب تو عربی کو، یہ شاعر عربی ہے، اس کا تخلص عربی ہے۔ کچھ نہیں یاد اب تو عربی کو، یاد جو تھا وہ بھی بھلا دیا تو نے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، کچھ لوگ اس بات پر حیران ہوں گے کہ آج چونکہ یہ موسم میلاد النبی کا ہے، گھر گھر میں محبوب علیہ السلام کی ولادت کے چرچے ہو رہے ہیں، تو اس جگہ پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سوال ذہن میں آنا بھی حق ہے اور اس کا جواب دینا بھی حق ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم لوگ تحقیق کے دروازے بند کر دیں گے اور دوسرے لوگ آگے آ جائیں گے تو ہوگا یہ کہ پھر ذہنوں میں سوالات ہی پیدا ہوں گے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل بیان کیے ہیں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اتنے ہی فضائل بیان کیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جتنا محبت اور پیار امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت امام حسن مجتبی کو پیار عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چہرے سے لے کر میرے سینے تک حسن میری مانند ہے، اور میرے سینے سے لے کر قدموں تک حسین میری مانند ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت امام حسین سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اگر بائیں آنکھ حضرت امام حسین کو فرمایا ہے تو دائیں آنکھ حضرت امام حسن مجتبی کو فرمایا ہے۔ اگر قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے یہ سوال کر دیا، اے میرے بابا کے کلمے پڑھنے والو، کیا حسین میرا بیٹا تھا تو کیا حسن میرے بیٹے نہیں تھے؟ جب تم لوگوں کی دیکھا دکھائی میں میرے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین کا یوم مناتے تھے تو تم میرے حسن کو کیوں بھول گئے ہو؟ تو شرم سے سب کے سر جھک جائیں گے۔ ہم عدل والے لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت ہر ایک کو اس کی عظمت اور شان کے مطابق پہچانتے ہیں، نہ کسی کی عزت میں کمی کرتے ہیں اور نہ کسی کی عظمت میں غلو کرتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے اسی طرح اہمیت بھی دیتے ہیں، اسی طرح عزت بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن پاک کا آخر ذکر معدوم کیوں ہو گیا؟ اب یہ سوچنا چاہیے نا، ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ یار جب یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا نسب آپ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر امام حسن کی معاذ اللہ کوئی شجرہ ختم نہیں ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس 11ویں والے پیر کو ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کو بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ بھی حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہیں۔ یہ 12 امام کا جو نظریہ ہے یہ کسی اور کا ہے، ہم تو اہل بیت کے ہر خاندان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ ارے ہم جب مسجد کے امام کو امام سمجھیں، ہم بخاری لکھنے والے کو امام بخاری کہیں، ہم مسلم شریف کو مدون اور مرتب کرنے والے کو امام مسلم کہیں، جب ہم امام اعظم کو امام اعظم کہیں، ہم فاضل بریلوی کو امام اہل سنت کہیں، تو پھر خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو ہم امام مانتے ہیں۔ یہ گنتی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جب جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو نبی کی عزت کا چوکیدار ہے، نبی کے نام کا علم بردار ہے، وہ ہمارا امام ہے، تو پھر خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ یہ 14 معصوم کا فکر کسی اور کا ہے۔ ہم انبیاء کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، باقی جو اہل بیت اور صحابہ ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر اس لیے لوگوں کے سامنے کم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی
تو لوگوں نے آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، معاذ اللہ آپ کے چہرے پر تھپڑ مارے اور گستاخیاں کی گئیں، اور ان کو بغض تھا کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ سلو کیوں کی ہے، وہ آج تک بغض میں جلتے ہوئے انہوں نے ان کے نام کو مٹایا ہے، اور آپ لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ امام حسین کی یاد تو مناتے، امام حسن کی یاد کون منائے گا؟ ہر عاشق رسول کو، ہر نبی کے امتی کو، جہاں 10 محرم کو اپنے گھر میں حضرت امام حسین پاک کی یاد منانی چاہیے، وہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی یوم منانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بغض رکھتے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اپنے آقا و مولا کے پیچھے چلنا ہے۔ جو شان حضرت امام حسین پاک کی ہیں اس سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ کی ہیں۔ ہم حضرت امام حسن کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت امام حسین کے بھی غلام ہیں، بلکہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے بچے بچے کے غلام ہیں۔ ہم اول سے لے کر آخری درجے تک کے سارے صحابہ کے غلام ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو درجہ بندی کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات کے مرتبے پر نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے وہ سرکار کے صحابی ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف جو زبان درازی کرے ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا۔ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق الا لمن سب اصحابی، فی روایت اخری شفاعتی یوم القیامہ مباحۃ الا لمن سب اصحابی، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے نہیں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ اور الحمدللہ ہماری کتنی آنکھیں ہیں؟ 2، ایک عزت صحابہ کے لیے ہے، ایک عظمت اہل بیت کے لیے ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کچھ لوگ دوست ایسے بیٹھے ہیں جن کے سامنے یہ پرچی آئی کہ جی آپ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں، تو آپ صرف صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ہم صرف اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارا خام خیالی ہے، بلکہ تمہارا یہ دجل اور فریب ہے۔ تم تو کہتے جو درود میں ساتھ ہیں اس لیے ہم محبت رکھتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صالحین جو محبوب نے مرتب کیا، عباد اللہ صالحین سے مراد کون لوگ ہیں؟ میرے سرکار کے صحابہ ہیں۔ آپ کسی اپنے مولوی سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ صالحین کون ہیں، تمام تفاسیر کے اندر لکھا ہے ان سے مراد صحابہ ہیں۔ ان سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ بھی تو نماز میں ساتھ ہیں، اور درود میں آل بیت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود میں بھی ساتھ ہیں، اور عطف کے ساتھ تو اصحاب پہ بھی، ازواج پہ بھی، آپ کے ہر رشتہ دار پہ بھی درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ لوگ یہ کہتے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں کہ جی جو درود میں ساتھ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ارے نادانو، جو درود میں ساتھ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، جو روزے میں وجود میں ساتھ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم نہ رافضی، نہ خارجی، نہ ناسبی، نہ تفضیلی، ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ ہم نے کہیں اور نہیں جانا، یاد رکھیں۔ میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع تو امام حسن مجتبیٰ کا، لیکن یہ ضروری ہے کہ خانقاہوں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ایک گروہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 2 چیزیں قابو سے پکڑے رکھنا، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اولاد کا دامن۔ بالکل یہ حدیث ہے، بالکل حدیث پاک ہے، اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں پکڑے رکھنا مضبوطی سے، ایک قرآن اور ایک میری سنت، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔
لیکن یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کی امت 72 فرقہ ہے، میری امت 73 فرقہ بنے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا اس کو؟ اہل سنت والجماعت۔ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو ان سے نکلے گا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی گروہ ہے اس کی نشانی فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ تو اگر صحابہ سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو بچتا اس کا بھی کاکھ نہیں ہے، اور اگر اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو بچتے اس کا پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نہ ناسبی نہ ہم جناب تفضیلی، ہم تو اگر انبیاء کے بعد کائنات میں کسی کو افضل سمجھتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم ان کو افضل کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیر مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو مجھے شیخین کریمین سے افضل کہے گا وہ مفتری ہے، افترا باندھتا ہے، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ شیخین مجھ سے افضل ہیں، یہ افضلیت صدیق اکبر کا فتویٰ یہ میرے آقا کے بعد کسی کا ہے تو میرے پیر حضرت مولا علی کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ قوالوں کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ علی دا پہلا نمبر، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ عزیزان محترم، ایک پھر اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ کافی تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ اچھا، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہوگا کامیاب ہوگا، جو اترے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اچھا، اہل بیت کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو ستارے۔ اب جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں نا، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ستارے بڑے 4 ہیں۔ یہ جو 4 کا عدد ہے، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، اس پر میں انشاءاللہ ربیع الاول میں کلام کروں گا کہ یہ 4 کیوں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ میرے آقا کے نام کے حروف 4، میم ہے میم دال ہے نا 4، اور حضور کے یار بھی 4، فرشتے بھی 4۔ یہ 4 کے فگر میں کوئی بات ہے پوشیدہ، جو پوشیدہ ہے وہ انشاءاللہ میں اس پر کروں گا کلام درمیان میں، کافی ابھی پورا مہینہ انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کتابیں بھی 4 ہیں، بڑی کتابیں 4 ہیں نا، تو 4 پر کوئی بات ہے۔ آسمان کے ستارے بھی بڑے 4 ہیں، ایک ہے مشرق کا ستارہ، ایک ہے مغرب کا ستارہ، ایک ہے شمال اور جنوب کا ستارہ۔ اچھا، یہ جو رات کو سفر کرنے والے سمندری جہاز والے ہوتے ہیں نا، بحری جہاز والے، انہوں نے اگر مشرق میں جانا ہوتا ہے تو مشرق کے ستارے کو فالو کرتے ہیں، مغرب میں جانا ہوتا ہے تو مغرب کے ستارے کو فالو کرتے ہیں، شمال جنوب جانا ہو تو وہاں کے ستارے کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے مشرق جانا ہو اور ستارے کو فالو کرنا چھوڑ دے تو سمندر میں ہی بھٹکے گا، پتہ نہیں پھر زندہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اور اگر کوئی سمندر کے بیچ میں کشتی سے چھلانگ لگا دے، بحری جہاز سے چھلانگ لگا دے، تو پھر پتہ نہیں وہ فرشتے ہی اس کو کھائیں گے، وہیں لقمہ اجل بن جائے گا۔ تو میرے آقا کے بتانے کا مقصود یہ تھا، لوگوں اگر تمہارا تعلق میرے صحابہ سے کٹا تب بھی بے ایمان ہو کے مرو گے، میرے اہل بیت سے کٹا تو تب بھی بے ایمان ہو کے مرو گے۔ ایمان وہی لے کے جائے گا جس کا تعلق میرے صحابہ سے بھی مضبوط ہوگا، میرے اہل بیت سے بھی مضبوط ہوگا۔ یہ عقیدہ بیان کرنا لازمی تھا، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اسی عقیدے پہ جینا ہے اور اسی عقیدے پہ مرنا ہے، کسی کی بات کو نہیں سننا، کتنے فرقے پیدا ہو جائیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ معاملات علماء کے ہیں، وہ نمٹا لیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ گھر بدلی کر لیں، گاڑی بدلی کر لیں، تو کائنات کے یہ لباس بدلی کر لیں، ہر چیز بدلی کر لیں، مگر عقیدہ یہی رکھنا ہے اہل سنت و جماعت کا، اہل بیت کے بھی غلام رہنا ہے اور صحابہ کے بھی غلام رہنا ہے۔ یہ خانقاہوں کا، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے۔
عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک میں بعض روایات میں 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری تک کے اقوال ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 3 ہجری میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ کی اجازت کے بغیر تو نام نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا، ابھی جبریل امی نے بتایا ہے کہ ان کا نام حسن رکھو۔ ابھی شبیر اور شبر، چونکہ موضوع کافی لمبا ہے، میں نے اس کو مختصر تھوڑے وقت میں بیان کرنا ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہم اس لیے حضرت امام حسن کا ذکر کر رہے ہیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی، وہ خوش ہوں گی تو زہرا کے بابا خوش ہو جائیں گے، یہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے۔ اہل سنت کے کتابوں میں، زیادہ کتابوں میں یہی ہے کہ آپ کا وصال 5 ربیع الاول 49 ہجری میں ہے۔ 28 سفر کے وہ دوسرے ہیں، دوسروں کی کتابوں میں اقوال ہیں، لیکن اہل سنت میں زیادہ قول یہی ہے 5 ربیع الاول کا۔ تو ہم نے جب دیکھا، ہم وہ کسی اور ڈیٹ سے اختلاف نہیں کرتے، ڈیٹ کوئی بھی ہو، اصل میں یہ ہے کہ یاد امام حسن منانا لازمی ہے، ان کا یوم رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے تو تاریخوں کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں تو یاد ہے نا امام حسن پاک کی، اور اس لیے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی تو ان کے بابا خوش ہو جائیں گے، جب وہ خوش ہوں گے تو یقیناً ہم ان کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو آپ نے نام حسن رکھا، حسن حسن سے ہے، اور آپ اتنے حسین تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا دل کرتا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، ہم حضرت امام حسن پاک کو دیکھتے تھے، آپ چہرے سے لے کر سینے تک ایسے لگتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مشابہت ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک کی جب ولادت ہوئی، میرے آقا نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی لگائی ہے۔ 7ویں دن آپ کے جو بال مبارک تھے وہ اتارے گئے اور ان کے برابر چاندی مقدار میں صدقہ کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود عقیقہ فرمایا، اور جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال با کمال 11 ہجری میں ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 7.5 سال تھی، اور آپ کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن کے آپ حضرت امام حسن راوی ہیں۔ 7.5 سال کی عمر میں اتنی احادیث پاک روایت کرنا، یہ بھی آپ کے قوی تر حافظہ ہونے کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک، جیسے میں نے عرض کیا، میرے آقا علیہ السلام سے شکل بڑی ملتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک جگہ پہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے امام حسن پاک کو اٹھا لیا اور چومنے لگ گئے، اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح فرمایا، یہ تو ہمارے یار کی شکل ہے، یہ تو ہمارے سرکار کی شکل ہے، یہ اے علی پاک یہ آپ کی شکل نہیں، یہ تو ہمارے سرکار کے مشابہ ہیں، اس لیے ہم اتنا پیار کریں، ان کی شکل میرے آقا علیہ السلام سے ملتی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی، آج نا ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے لوگ ایک بات اعتراض کرتے رہتے، دیکھو جی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرائی۔ میں اشارہ دوں گا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام راوی بھی کوئی اور نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں حضرت امام حسن پاک کو بٹھایا ہوا تھا، فرمایا یہ بیٹا میرا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کی صلح کروائے گا۔ اب جو صلح کے اوپر جن کو اعتراضات ہیں ان کو نبی کے فرمان پر اعتراض ہے، یہ تو میرے آقا کا سمجھ لے معجزہ ہے، آپ نے فرمایا تو آپ نے صلح کروائی ہے۔ اور پھر جو ان پر مختلف معاذ اللہ زبان درازی کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا 2 عظیم مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ اپنے محبوب کی بات کو کیسے پورا کرتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی بات کو کیسے پورا کیا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام رکوع میں ہوتے تو امام حسن مجتبی سوار ہو جاتے، سرکار منع نہیں فرماتے، سجدے میں ہوتے تو سوار ہو جاتے، سرکار منع نہ فرماتے، الٹا یہ دعا فرماتے، اے اللہ جو حسن سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت فرما، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، میرے مالک تو بھی محبت فرما، اور جو حسن سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت فرما۔ آج کچھ لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ جی نسب کام نہیں آئے گا اور فلاں نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ کہاں سے من گڑت روایات نکال کے لے آتے ہیں۔ فاطمہ کا معنی ہے آزاد شدہ،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے آزاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے میرے پیارے محبوب یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، ان کی اولاد جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اہل بیت سے وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا یہ کمال ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح کر لی تو مروان آپ کو عجیب و غریب کی باتیں کیا کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، آپ برداشت فرماتے تھے۔ ایک دن نا وہ فارغ ہوا نا تو اس نے دائیں ہاتھ سے اپنا ناک صاف کیا، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کے لیے بائیں ہاتھ کا میرے نانا نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے یہ صفائی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب اس قول کو نقل کرنے کے بعد راویوں نے لکھا کہ جب تک ان کی ذاتیات پر حملے ہوتے تھے وہ خاموش رہتے تھے، اور شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو فوراً بول پڑتے تھے۔ آج جو کہتے ہیں ہم حجروں میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کریں گے، تسبیح مسلح، جی ہم تو صوفی ہیں، نہیں، امام حسن مجتبی اولیاء کے امام ہیں، اللہ نے ان کو ظاہری باطنی علوم سے نوازا تھا، انہوں نے یہ بتایا اگر تمہاری ذات پر کوئی بات کرے تو صبر کرو، ان کو بد دعا نہیں دینی، دعا دینا ہے، شریعت کے کوئی خلاف بات کرے تو فوراً بولنا، یہ تمہارے امام حسن کی سنت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے، سواریاں ہیں، اعلیٰ خدام ہیں، آپ یہ حج کیوں فرمائے؟ مجھے رب سے حیا آتا ہے کہ جب ان کے سفر میں جاؤں، ان کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں تو پیدل چل کے جاؤں۔ اور ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ایک چوک پہ جاؤ گے، وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، وہ خرید کے لانا۔ اور جب اس حبشی کے پاس گئے، یہ آپ کا علم دیکھیں کہ آپ نے پہلے خبر دی کہ فلاں چوک پر چلیں، آج ویڈیو کال کا زمانہ، اس وقت ہوتا تو لوگ کہتے ویڈیو کال سے پتہ چل گیا ہوگا، پتہ ہوگا فلاں کھڑا ہے۔ یہ نور فراست دیکھیے کہ آپ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علوم اور امور غیبی عطا ہوئے، آپ فرما رہے ہیں وہ حبشی فلاں چوک میں کھڑا ہوگا، اور جانا اس سے تیل خریدنا۔ جب وہ حبشی آیا تو اس نے، آپ کے دوست نے جب تیل اس سے لیا، پیسے دینے چاہے تو اس نے پوچھا کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا حضرت امام حسن مجتبی کے لیے۔ انہوں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا، ہاں البتہ میرے گھر میں بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ صحیح سلامت نہیں ہوتے، آپ مجھے لے چلیں۔ وہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آئے، آپ کے لیے دعا کی، آپ نے دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی تیرا بچہ تندرست ہوگا اور بیٹا پیدا ہوگا، جا تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ حبشی جب گھر میں گیا، جیسے ہی گیا تو اس کو بچے کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ یہ آپ کی بڑی اعلیٰ کرامت ہے۔ ابھی اسی کرامت کو لے کے بیٹھ جائے نا، متعدد کتابوں میں ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا پیٹ میں بچہ ہے اور صحیح سلامت ہے؟ آپ جائیں، تمہارے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہو جائے گا اور وہ بیٹا ہوگا، جسم اس کا سلامت ہوگا۔ اور آپ کی ذہانت کا عالم یہ دیکھیے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے، تو میرے مولا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا کہ حضور اس نے قتل کیا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کی دیت جو ہے سر قلم کرنا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، حضور اس نے قتل نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے، اس کو آپ اس کا سر قلم نہ کریں، اس سے دیت وصول نہ کریں، سر میں نے قلم کیا ہے، قتل مجھ سے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے قتل کیا ہے بتا؟ اس نے کہا مال کی لالچ میں نے ایک آدمی کو ذبح کیا، اور جب وہ تڑپ رہا تھا تو اتنے میں کسی کے قدموں کی آواز آئی، تو میں ایک جناب جھنڈ کے وہ ٹیلے کے اندر چھپ گیا، اتنے میں یہ شخص آ گیا،
اس نے تازہ، چونکہ قربانی کا دن تھا، کوئی جانور ذبح کیا ہوا تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا اور آج یہ سزا پانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ قتل اس نے نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا تو تم نے مانا کیوں؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، قربانی کا دن تھا، میں نے چھری کے ساتھ جانور ذبح کیا تھا، ہاتھ میں چھری تھی اور خون آلود تھی، اور جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک زخمی تڑپ رہا ہے، پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ اگر میں ان کو کہتا بھی صحیح میں نے قتل نہیں کیا، چونکہ وقوع ایسا تھا، حالات ایسے تھے، تو میں جناب پکڑا تو ویسے جاتا، میری بات کوئی نہ مانتا، اس لیے میں نے اقرار جرم کر لیا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسے مجمع میں دیکھا، فرمایا میرا بیٹا حسن کدھر ہے؟ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا میرا بیٹا، آپ کو میرے آقا نے گھٹی لگائی تھی، اپنے علوم اور عرفان سے نوازا تھا، آج اس مقدمے کا فیصلہ میرا بیٹا حسن کرے گا، آج یہ فیصلہ میرا بیٹا حسن کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا ابا جان، اس کو باعزت بری کر دیا جائے، کیونکہ یہ مجرم نہیں ہے، اس نے قتل نہیں کیا، اور یہ جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور جو دیت بنتی ہے وہ بیت المال سے ادا کر دی جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جو فیصلہ کیا کہاں سے کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ جہاں اسے ایک قتل ہوا ہے وہاں ایک آدمی کو یہ قتل اور دیت سے بچا کر اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ آپ کو بات پتہ نہیں کتنی سمجھ آئی ہے؟ انسانیت کا درد رکھنے والے دعوے کرنے والے اور ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے اور ہیں۔ اگر انسانیت کا درد سیکھنا ہو تو خاندان نبوت سے سیکھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاندان نبوت میں رہتے تھے، 25 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش کیا ہے۔ تو ایک دن آپ شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاگرد نے سوال کیا، حضور آپ محبوب علیہ السلام کے خاندان میں رہے ہیں تو مہربانی کریں کوئی بات سنائیں۔ اب سوال کرنے والے سائل سے آپ نے سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بلی اور کتے کا کام ہے، کوئی ہڈی اور گوشت ڈال دے تو وہ کھا لیتے ورنہ وہ لڑتے نہیں، صبر شکر کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے یہ تو جانوروں کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر خاندان نبوت کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کا کمال ہے۔ ایک مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے مسافر سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں تھک جاتے ہیں تو کھجور کے تنے کو سرانہ بنا کے بسترے لگا دیے گئے، آرام کرنے لگے۔ سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو خشک کھجوریں ہیں یہ تر و تازہ ابھی پھل آ جاتا اور ہم اس کو کھاتے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ کھجور کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عرض کی حضور بالکل ارادہ تو یہی ہے۔ آپ نے کچھ پڑھا اور کھجور کے درخت پر پھونک دیا، فوراً تازہ وہاں سے جناب والا ایک خوشہ لگ گیا اور تازہ کھجوریں تھیں، انہوں نے تناول فرمائی۔ تو مجمع میں ایک معترض سا اعتراض کرنے والا تھا، اس نے کہا کیسا زبردست جادو ہے؟ کہا نہیں خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے، نواز رسول کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ ان کی دعا کو سنتا کیسے ہے۔ احیاء العلوم کے اندر عربی کی جو احیاء العلوم ہے 7ویں جلد کے اندر حضرت امام غزالی نے آپ کی ایک کرامت لکھی ہے۔ کرامت کیا لکھی ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو جتنا سواریاں تھیں جس کے اوپر احرام تھے، کپڑے تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ سواریاں جنگل میں کہیں چلی گئی۔ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ساتھی بڑے پریشان تھے۔ آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ گئے تو ایک بڑھیا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ دو کہ آپ استعمال فرما لیں۔ اب کون کون تھے؟ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں صحابہ تھے، یہ تینوں لوگ تھے، اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن مین جو تھے یہ تھے۔ بڑھیا نے کہا جی یہ دودھ، آپ نے دودھ نوچ فرمایا، پھر ارشاد فرمانے لگے کہ اماں کوئی اور چیز ہے کھانے کے لیے؟ ہم مسافر ہیں، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو اس اماں نے، بڑی خوش قسمتی تھی ان کی، اماں نے کہا گھر میں ایک بکری کھڑی ہے، اس کو آپ ذبح کر لیں، میں پکا دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا، مائی نے کھانا پکا کے ان کے سامنے رکھا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اماں کبھی مدینے آنا ہو تو ہمیں ضرور ملنا۔ یہ نہیں بتایا، تعارف نہیں بتایا یہ کون ہے۔ جب رات کو اس کا خامد آتا ہے، اس نے پوچھا بکری کدھر ہے؟ اس نے کہا حسن و جمال کا پیکر کچھ شخصیات تشریف لائے تھے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش تھی، نور ٹپکتا تھا، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، مسافر تھے، میں نے ذبح کر کے ان کو کھلا دی۔ انہوں نے کہا پوچھ تو لیتی، کبھی جا کے ہم ان سے پیسے لیتے۔ کہا نہیں، ان کا حسن اتنا حسین تھا، میں ان کے حسن کو تکتی رہی، مجھے بکری کا خیال ہی بھول گیا ہے۔ جن کی نسل میں اتنا نور چمکتا ہے، ان کے اصل میں کتنا نور ہوگا؟ تو میں نے پوچھا نہیں۔ اب کچھ دن گزرے، حضرت امام حسنین کریمین کی سخاوت کے چرچے شروع ہوئے کہ کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو تو مدینے جاؤ۔ اب وہ بڑھیا نا بکریوں کی مینگڑیاں خشک بیچتی کچھ پیسے کما کے شہر مدینہ میں آ گئی۔ اب مدینے کی گلی میں جب پہنچی نا تو کسی دکان پہ کوئی چیز خریدنے لگی تو اچانک حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو فرمانے لگے او اللہ کی بندی ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ جب وہ مائی قریب آئی فرمانے لگے مائی مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں پہچانا۔ فرمانے لگے یاد کرو ایک وقت ہم حج پہ جا رہے تھے اور تمہارے گھر میں آئے تھے اور تم نے بکری ذبح کر کے ہمیں کھلائی تھی۔ اس کو یاد آ گیا تو جو عربی کے اندر وہاں قیمت لگی ہوئی تھی، میں نے رات بیٹھ کے حساب لگایا، اس وقت کا 3 کروڑ اور 3 لاکھ درہم حضرت امام حسن نے عطا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کے 3 کروڑ اور 3 لاکھ بنتے ہیں جو آپ نے ان کو نوازا اور فرمایا یہ ساتھ میرے بھائی حضرت امام حسین کا گھر ہے، وہاں سے ہو کے جانا۔ جب وہاں پہ گئے انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے یہ قیمت بتائی، اتنی قیمت کی جو ہے نا پیسے حضرت امام حسین پاک نے عطا فرمائے۔ پھر آگے چلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ڈبل عطا کیے۔ اب جب اتنے سارا مال لے کے چلی تو کسی نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے عربی کا ایک شعر پڑھا۔ اب آپ کو پتہ ہے مجھے تو عربی آتی نہیں، لیکن میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو بار بار مجھے شاہ نصیر الدین نصیر کا شعر یاد آ رہا تھا کہ چلے آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے جھولی۔ آگے کیسے ہے قبلہ؟ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے جھولی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی کہ میں در زہرا سے ہو کے آئی ہوں اور انہوں نے اتنا نوازا ہے کہ در زہرا سے مجھے ملنے کے بعد کسی اور در سے مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس کو یہ نوازتے ہیں اتنا کرم کر دیتے ہیں، جس کو نوازتے ہیں اتنا کرم کر دیتے ہیں۔ تو حضور والا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سوال ہوتا تھا ذہن میں کہ حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن پاک نے صلح کی، اس پر مجھے کافی سارے اشکالات اور ابہامات تھے۔ تو فرماتے میرے بزرگوں کی مجھے زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ تجھے بڑے اشکالات اور ابہامات ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو ایک جملے سے سارے اشکالات اور ابہامات دور کر دیے۔ امام شارانی فرماتے میں نے ایک دن نا محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عالم کو کوئی معاملہ اڑ جائے اور وہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تو وہ کیا کرے؟
تو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ والوں کے دامن میں پناہ لے لے، اللہ والوں کے دامن میں پناہ لے لے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اگر اللہ والے سکیپ ہو جائیں، گمراہ ہونے کا خطرہ، فرمایا وہ نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ ان کو میرے دامن میں پناہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے اشکالات اور ابہامات کے باوجود جب میرے بزرگوں کا مجھے دیدار ہوا، میں نے کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تجھے بڑے بڑے اشکالات ہیں؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا ایک بات یاد رکھنا، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن پاک اپنا امیر مان لیں، امام حسین پاک امیر مان لیں، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ کہتے وہ اعتراضات کی جو بلڈنگ تھی وہ دھڑام سے نیچے گری اور ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو دوستو، حضرت امام حسن پاک نے اکیلا ان سے بیعت نہیں کی، حضرت حسنین کریمین دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبادہ بن صامت، یہ سارے لوگ ہیں۔ اس لیے جن کو حسنین کریمین نے امیر مانا ہے، ہم بھی ان کو امیر مانتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، نبی کے کسی صحابی پر اعتراض نہیں کرتے۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان قل واللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ اچھا خواب ہے، لیکن جب یہ بات انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا اے امام حسن مجتبیٰ، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا، اور زہر کوئی ایک بار نہیں، کتب کے اندر ہے کہ ایک بار زہر دیا، آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں گئے، زہر کا اثر ختم ہو گیا، پھر دیا، پھر گئے، پھر گیا، اسی طرح پانچویں مرتبہ آپ کو ہیرا کو جو ہے نا پیس کے پانی میں ملا کے پلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں اور جگر مبارک کٹ گیا اور خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی پر بدگمانی نہیں کرتا۔ یہ جاتے ہوئے یہ دیکھیں تصوف کا نقطہ یہی ہے کہ اگر کسی پر تمہیں شک ہو تو بدگمانی نہیں کرنی جب تک تمہارے پاس ثبوت موجود نہ ہوں۔ جب میں لوگوں کے اعتراضات سنتا ہوں کہ معاذ اللہ جی ان کی اہلیہ جودہ بنت اشعث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ تھے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا خاندان نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس کو دور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو وہ آپ تو ان کی بیوی ہیں۔ تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب ان کی بیوی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جب کسی کو بھی نہیں پتا، امام حسین پاک کو ظاہری طور پہ علم نہیں، آپ کے صاحبزادوں کو نہیں، تمہیں کہاں سے علم آ گیا کس نے زہر دیا ہے؟ تو لہٰذا زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ ایک میں کتاب پڑھا تھا بزرگوں کی نا، اس میں لکھا ہوا تھا ایک آدمی کام کرتا تھا، یہ کپڑے بنتا تھا، اور دوسرا لوگوں کے گلیوں میں صفائی کرتا تھا، خاک روب تھا، جھاڑو دیتا تھا۔ تو ایک عالم کے پاس گئے اور کہنے لگے جناب یہ بتائیں یہ جو حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی یا جناب ابو طالب کے بارے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میاں کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کپڑے بنتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قیامت والے دن نہ کسی جھاڑو دینے والے کے سامنے یہ مقدمے رکھے جائیں گے نہ کپڑا بننے والوں میں، اور تم اپنا عمل کرو، جو تم سے پوچھا نہیں جائے گا تو تم کون سی تحقیق کرتے ہو؟ یہ کف لسان کا حکم ایسے نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کون کیا تھا، جو کچھ پوچھا جائے گا اس کی تیاری کریں۔ یہ بحثیں علمی امانات ہوتی ہیں، یہ علماء کی ہیں، یہ سٹیجوں کی نہیں ہے، یہ سٹیجوں پر ان کو نہ لایا جائے۔ آپ یقین فرمائیں مجھے حیرت ہوتی ہے 1500 سال میں کبھی کسی نے جناب ابو طالب پر بحث نہیں کی۔ اہل سنت کے 3 گروہ ہیں، ایک آپ کے عدم ایمان کا ہے، اور ایک آپ کے ایمان کا قائل ہے، اور ایک خاموشی کا قائل ہے۔ اچھا جو آپ کے عدم ایمان کے قائل ہیں انہوں نے بھی کتاب کے اندر جناب ابو طالب لکھا ہے، کوئی توہین نہیں کی، لیکن یہ باتیں اس وقت شروع ہوئی جب ایک جاہل پیر نے کہا کہ جو جناب ابو طالب کو نہیں مانے گا وہ حرامی ہے، ان کے ایمان کو نہیں مانے گا۔ پھر علماء نے جوابات دیے۔ تو یہ بحثیں
علمی امانات ہیں، یہ سٹیجوں کی نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اہل سنت میں 3 لوگ ہیں، 3 گروہ ہیں، آپ کے ایمان کے، عدم ایمان کے اور خاموشی کے، سکوت کے۔ عدم ایمان میں تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ہیں، داتا علی حجویری بھی ہیں، خود مولا علی بھی ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو تم؟ اس لیے جو اہل علم ہیں، یہ بحث کرنا ان کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہر ایک کو لاڑے کی پھوپھی بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان سے غرض رکھیں۔ جو سادات کا احترام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ آپ نے مزدور کو پالکی میں بٹھایا، وہ سید تھا۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں میں سوچتا رہتا ہوں کہ یارو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہیں؟ تو ایک ہی جواب میرے ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی چمیلی کا خوشبو لگانے والا کسی اور کو خوشبو لگاتے ہوئے محسوس کرے گا، پوچھے گا نہیں، اس کو پتہ چل جائے گا اس نے چمیلی کی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ پوچھے گا نہیں، اس کو پتہ ہے ہر کے گلاب یہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، گلاب کی خوشبو ہے، اس لیے کہ وہ ان خوشبوؤں میں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کی مزار پہ کروڑوں رامتے ہوں، آپ کو تو خون رسول کی خوشبو کا بھی علم چلتا ہے، لوگوں کے عقیدوں کا بھی علم پتہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے پیسے جوڑے تھے حج کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک عورت بڑی پریشان ہے اور مردہ جانور کا گوشت لے رہی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کئی بزرگوں کا ہے، حضرت ربیع بن سلیمان کا بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں، یہ سارے تقریباً ملتے جلتے واقعات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک حج پہ نہیں گئے، ان کی خدمت کر دی۔ وہ عورت جو تھی سید تھی، سیدہ تھی، ان کی بچیاں بھی سیدہ تھیں، خدمت کر لی، حج پہ نہ جا سکے۔ جب لوگ حج کر کے واپس آئے نا تو آپ ان کو ملنے گئے، سارے کہیں عبداللہ بن مبارک، مبارک ہو آپ کا، اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں حج پہ گیا نہیں، لیکن یہ مبارکباد مجھے دی جا رہی ہیں۔ تو رات کو سوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مبارک، جو تم نے میری اولاد کا احترام کیا ہے، ہم نے تیری جگہ پہ فرشتے کو مقرر کیا ہے، اس نے حج کیا اور قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ اب پتہ نہیں ابن عربی نے یہ کتاب میں واقعہ لکھا، ابن عربی کا دور جو ہے وہ 5ویں-6 صدی کا ہے، تو یہ پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے۔ تو اگر اتنا صدیوں بعد بھی میرے آقا اپنی اولاد کی خدمت کو جانتے ہیں تو پھر حسنین کریمین پہ سے جو محبت رکھے وہ کیوں نہیں جانتے؟ امام شعرانی علیہ رحمہ نے طبقات کبریٰ میں ایک واقعہ لکھا کہ وقت کے بادشاہ نے ایک سید کو تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ لگنے سے وہ جب ایک دیوار پہ لگا نا، اس کی کونی لگی، کونی کے اوپر نشان پڑ گیا۔ رات کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا اور اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا معاذ اللہ تو تھپڑ مجھے مارتا ہے؟ حضور میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو عاجز، میں کمینہ، آپ کے در کا ناقص کتا۔ آپ نے فرمایا جس کو تو نے تھپڑ مارا وہ میری اولاد سے ہے، یہ دیکھ کونی پہ جو چوٹ لگی ہوئے، تو جوز کو علیحدہ سمجھتا ہے، جوز اور کل کا ایک ہی تعلق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کتنی یہ بات سمجھ ہے، یہ شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، متعدد کتب کے اندر ہے، ایک علوی خاندان کی سیدہ عورت، خاوند فوت ہو گیا، ایک مسجد میں جا کے پناہ لیتی ہے اور پھر ایک مسلمان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں سیدہ ہوں، میری کچھ مدد کر دیں۔ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سیدہ ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ تو سیدہ ہے؟ وہ چلی گئی تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہاں کا دروغہ ہے، محافظ ہے، چوکیدار ہے اس سرائے کا، اور ہے مجوسی۔ اس نے جا کے سارا واقعہ سنایا۔ مجوسی اپنے گھر لے گیا، اپنی گھر والی کو کہا ان کو اچھے اچھے کپڑے دو، کھانے کھلاؤ۔ اور رات کو جب وہ شخص سویا جس نے سند مانگی تھی سیدہ ہونے کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب میری شہزادی تیرے پاس آئی تھی آج
تو تو نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو تیرے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ جا، جب تک میری اولاد تجھ سے راضی نہیں ہوگی امام الانبیاء تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر اس نے اٹھ کے منہ کے اوپر اپنے چپیڑے ماری اور تلاش کیا تو پتہ چلا مجوسی کے گھر میں وہ سادات عورتیں جلوہ گر ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ نے کہا نہیں نہیں، رات کو میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا مجھے دیدار بھی کرا گئے، کلمہ بھی پڑھا گئے اور جنت میں محل کی بشارت بھی عطا فرما گئے۔ تو کسی سید کا احترام اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، خون مصطفیٰ کی وجہ سے کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر وہ بد مذہب ہو جائے پھر اس کی تعظیم نہیں رہتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آج کا یہی پیغام لے کے جائیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یاد بھی منانی ہے، امام حسین پاک کی بھی یاد منانی ہے، صحابہ کی غلامی میں بھی جینا ہے اور اہل بیت کی غلامی میں بھی۔ اور میری دعا ہے میرے مالک ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر زندگی اور عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرما۔ ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے جو علماء بار بار کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو توجہ دلواتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت پہ رہیں، اہل سنت پہ رہیں، اس کی وجہ بھی ہے۔ ابو نصر سائغ ایک بزرگ ہے، علماء بیٹھے، آپ کتاب الثقات اٹھائیں، میزان الاعتدال اٹھائیں، سیر العلام اٹھائیں، فنون کی جتنی کتابیں اسماء الرجال کی، اس کے اندر نا ابو نصر سائغ کا نام آتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی حدیث کے راوی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اسناد حدیث میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا اور یہ میں نے حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اہل سنت کے کسی سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کتاب میں نے بڑی کوشش کے بعد 14 سال کے بعد منگوائی، اب الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے، زیارت کرنا چاہے اس حدیث کی تو یہ موجود ہے۔ کتاب لینے کے بعد بھی مجھے وہ حدیث نہیں مل رہی تھی، حضرت نے مہربانی فرمائی دن رات لگا کے وہ حدیث ڈھونڈی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ علماء جو خیر کا کام کرتے ہیں، علماء حق، اللہ ان کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے کبھی کبھی یہ حدیث پڑھ کے ڈر لگتا ہے، اتنے فتنے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا وقت ہے کہ سنی کو تلاش کر کے نہ زیارت کرنی پڑے، اتنے حالات خراب ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا تھا کہ سنی جو ہے جب فوت ہوتا ہے بڑے اکرام سے اس کو موت آتی ہے، جو موت بھی ہے، جو قضا بھی ہے، اس کو دلہن بن کے لے کے جاتی ہے۔ جو پیا کو ہے پیاری وہ دلہن سجے، جو سرکار کو پیاری ہوگی اس کو موت بھی دلہن کی طرح سجا کے لے جائے گی، کیونکہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی نا، اپنے آقا سے ملوانے کے لیے آتی ہے۔ ابو نصر سائغ فرماتے ہیں میں چونکہ حدیثیں تو میں نے پڑھ رکھی تھی، تو میں ایک قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب قبر کے اندر کسی مردے کو لٹا دیتے ہیں تو آخر میں تھوڑا جو سوراخ ہوتا ہے نا، 2-3 اینٹیں وہ بند کرنے لگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو 2 بندے اس مردے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ اینٹیں نہ بند کرو، اندر 2 بندے بیٹھے ہیں۔ چونکہ آپ بڑے محدث ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نور فراست عطا فرمایا تھا، آپ کو نظر آ رہے تھے، باقیوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قبر بند نہ کرو، یہ 2 بندے اندر ابھی رہ گئے ہیں، قبر بند نہ کرو، تم زندہ کو دفن کر رہے ہو۔ لوگ کہیں حضور ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فوراً یاسین شریف پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی میرے مالک کیا معاملہ ہے؟ وہ 2 بندے فوراً قبر سے نکلے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا تمہیں رب اور رسول کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابو نصر سائغ تو نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اب اگلی بات سن کے آپ کی زبان سے سبحان اللہ ضرور نکلے گی، میں ویسے نہیں کہتا کہ کہو، تو ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے کہ جو اہل سنت کے عقیدے پر مرے، سنی ہو کے مرے، جب وہ قبر میں جائے فرشتے اس سے سوال کریں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سوال اس سے کریں، جواب ہم نے دینے ہیں۔ جوابات ہم نے دینے ہیں۔ یہ خاصیت، یہ فضیلت، یہ خصوصیت صرف سنی کے لیے ہے۔
کتاب اور امام لالکائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ آج کے نہیں ہے، 418 ہجری کے امام ہیں، اب 1443 ہجری چل رہی ہے، یعنی یہ کتاب آج سے 1000 سال سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ حدیث نقل ہے، یہ روایت نقل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کرے ہم اسی عقیدے پر جئیں اور اسی پر مریں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بد عقیدگی سے بچائے۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔